عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ. بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کر رہے ہیں، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزن ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، خود بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے، دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی، سہارنپور سے.
اور عورتیں بچے مرد بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقاء میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ, اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے ہیں, تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں. اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا, بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں. وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. یعنی ہندوؤں کو اتنا یقین تھا, موسلے کہتے ہیں نا, موسلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے, انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے, اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا, اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا قحط سے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے وہ انہوں نے گڑ گڑائے, وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہیں بارش برسنا شروع ہو گئی. اور کہہ رہے جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے, تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے, 50
5,000 का तो है ना, वो खराब तो नहीं हुआ? हाँ भाई आमीन, फिर वो थोड़ी देर में यहाँ खुजाएगा, फिर उधर खुजाएगा, वो 10 काम हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो ये कैसे हिसाब चलेगा मेरे भाई? तो दुआ कबूल होती है, बाज़ दफ़ा ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से भी होती है कि उधर मांगी और उधर अल्लाह ने बारिशें बरसाना शुरू कर दी। और बाज़ दफ़ा दुआ ऐसे कबूल होती है, अच्छा कुछ करके दुआ मांगो तो ज़्यादा कबूल होती है, कुछ अल्लाह के लिए किया हो ना। जैसे हदीस में आता है 3 आदमी गार में बंद हो गए, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है वो हदीस में। गार में गए थे, ऊपर से पत्थर लुढ़का और गार का मुंह बंद, अब निकलने का रास्ता ही नहीं, और उनको कोई आवाज़ भी नहीं बाहर जा सकती, फ़ोन वोन तो होता नहीं था पहले। तो अब उनको यकीन हो गया कि अब हमारा अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं है, इसमें तड़प तड़प के मरना ही और कुछ नहीं होगा। तो तीनों ने कहा कि भाई देखो, अल्लाह को अपने किसी अच्छे अमल का वास्ता दे के दुआ मांगो। हम में से किसी से कोई जिंदगी में अच्छी नेकी हुई हो जो आप समझते हो कि बहुत अच्छी नेकी है, तो उस नेकी का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ मांगी जाए। तो मशहूर हदीस है, जल्दी जल्दी मुकम्मल करता हूँ। एक ने कहा, अल्लाह मैं बकरियां चराता था, घर आया, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले मैंने कहा वालदैन को पिलाऊंगा, वालदैन सो गए थे, तो सारी रात सिरहाने उनके सिरहाने खड़ा रहा था मैं सर के पास, इनको जगाऊंगा भी नहीं कि नींद खराब हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले बच्चों को पिला दूं, पहले माँ बाप बाद में अपने बच्चे। पूरी रात प्याला लेके सर के किनारे खड़ा रहा, जब सुबह उठे तो फिर उनको पिलाया, उठा भी नहीं रहा। वालदैन की खिदमत कितनी बड़ी नेकी है देखो। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़स्रिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही फ़क्शिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही। ए अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे लिए किया था और तुझे ये मेरी नेकी पसंद आ गई है, तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है अल्लाह उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। कैसी अल्लाह की कुदरत, वो पत्थर हिलाए अपनी जगह से। पता चला मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी जगह से हिला देती है बगैर किसी वजह के। इतना बड़ा अमल है ये, आज बर्दाश्त नहीं होता है, ना बाप की डांट बर्दाश्त होती है, ना माँ की डांट बर्दाश्त होती है। देखो अल्लाह चाहते पूरा पत्थर हिला देते, लेकिन अल्लाह ने कहा कि सबका अमल सामने आ जाए ना, तो अल्लाह ने थोड़ा सा हिलाया पत्थर के, अभी हल्की सी हवा आए बस, है भाई, ताकि बाकी दो की नेकियां भी सामने। वैसे तो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह तो चाहते तो हटा देते ना पत्थर। दूसरे ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन पे आशिक था, उससे जिना करना चाहता था, वो मौका नहीं देती थी, बहुत सख्त इश्क वाली मोहब्बत थी, बिलाखिर कहत पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो मेरे पास आई रोटी के लिए, तो मैंने उससे कहा एक शर्त पे तुझे राशन दूंगा कि तू मेरी हराम ख्वाहिश को पूरा कर। और बिलाखिर मुझे उस पर कुदरत हुई, जब मैं जिना के, वो मजबूर हो गई बेचारी, जब मैं जिना के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उसने मुझे अल्लाह तेरे अजाब से डराया, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़ी, कि तू ये काम कर तो रहा है मगर तू अल्लाह से डर। अल्लाह, मैं इस हालत में कि मुझे उस पर मुकम्मल कुदरत हो चुकी थी और मैं अरसे से तलाश में था कि ये मेरी दस्तरस में आए, आज जब मुझे मौका मिला और बिल्कुल करीब पहुंच गया जिना से, तो इसने मुझे कहा अल्लाह से डर, तो अल्लाह मैं तेरे खौफ से पीछे हट गया। इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, अल्लाह सिर्फ तेरे लिए किया था, अगर तू इस अमल को कबूल करता है तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद थोड़ा सा लुढ़क गया, और क्या है कि धूप भी आना शुरू, हवा भी, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह तीसरे का अमल भी सामने लाना चाहता था। तीसरे ने कहा अल्लाह, मैं फला शख्स के पास मजदूरी किया करता था, मजदूरी छोड़ के चला गया, एक मजदूर था मेरे पास, मजदूरी लिए बगैर वो चला गया, तो उसकी जमा पूंजी से मैंने कारोबार किया, बहुत कारोबार बढ़ गया, बहुत अरसे के बाद वो आया, तो उसने कहा मेरी जो मजदूरी थी दे दो। तो मैंने कहा भाई तेरे पैसे से मैंने ये बिजनेस किया, ये सैकड़ों ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, ये सब तेरी हैं। वो भी ऐसा नींबू नचोड़ कम बगत सारी चीजें उठा के ले गया वो। इतनी मामलात में आजकल कौन साफ होता है कि भाई तुम्हारे पैसों से किया तो ले जाओ, तो वो भी ले गया, तो मैंने भी दे दिया। मैंने कहा अल्लाह, हराम का निवाला ना जाए मेरे पेट में, तो अल्लाह अगर मैंने तेरे लिए किया था तो जिस मुसीबत में मुब्तला हूं उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद लुढ़का है, फ़ख़रजू यमशून, बड़े आराम से बाहर निकल गए। तो देखो इससे पता चलता है अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी दी हो तो फिर दुआएं ठा करके कबूल होती हैं। जो लोग बैंक की मुलाजमत छोड़ देते हैं, बड़ी कुर्बानी है, उनकी दुआएं बहुत तेजी से कबूल होती हैं। दाढ़ी रखने का माहौल नहीं है लेकिन आप रख लो अल्लाह के लिए, दुआएं इंशाअल्लाह तेजी से कबूल होना। बोलो ना भाई क्या जा रहा है, क्यों कबूल होती है भाई? सारा दिन अल्लाह के लिए, सारा दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो अब अल्लाह कहते हैं तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब तू मांग, जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हज में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? 6-7 लाख रुपए आपके खर्च हुए, आप इतनी दूर गए, आपने वहां धक्के खाए, तो अरफात के दिन ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है शैतान खाक सर पे डालता है
کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ. وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا سب آمین آمین لگا رہے ہیں. بھائی وہاں تو کم از کم کچھ جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی, لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی, تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک, اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال دے. وحب من ينفعنی حبہ عندک, اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں, اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت, نیک عمل کی محبت. اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا. یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں, بلکہ ان سے ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا. جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. وما زویت عنی مما احب, اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی, میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی, تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. کیسے عجیب الفاظ ہیں دیکھو. اور یہ کس نے بتایا, ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی, تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل گئی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے, اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائیں اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت, وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے, لیکن مانگنا ضرور ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے, ان یردہما خائبین, کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے. اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے, تو وہ قبول ہوگی. یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے, یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دیتے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا, وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی, اللہ نے اس کو حملے سے
روک لیا. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے, اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا, تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے, تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا, اللہ نے ٹینشن دور کر دی جو پیسے سے مقصد ہے. ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا, ویسا سکون مل جائے گا. آپ بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے, شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے, صبر نصیب ہو گیا, اور کچھ نہیں. تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے, اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن, اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ, یہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھیں. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ, جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں, اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے. یا وہ تم تو بصیرت رکھتے ہو, یہ تو کلام پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں, تو جادو ہے معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, بھائی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد بھیجے ہیں, انسان بھیجے ہیں. آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح کا انسان نہ ہو, کوئی اور مخلوق ہو. یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. اس صورت میں اللہ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا, اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا اس صورت میں. پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں, پھر دوسرے پیغمبروں کا جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ, ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی. ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے. مسٹنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے. تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں, بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے. تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے, صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو, اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, سیوا کر رہے ہو, ان کی بتیاں جلا رہے ہو. یہ کیا ہے, یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں, ابے یہ کیا ہے, یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں, یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے, یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے. یہ جو دلیل ہے نا, اسٹائل, اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. اگر عقل مند ہوگا آدمی, عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی. ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے, ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا. میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا, یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار, کالا پٹا ہندوؤں کی طرح. کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے. میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے, اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ. چھوڑو, سنت پر عمل کرو. نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا. یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں, یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں, وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر الگ دھاگا, ادھر امام ضامن, ادھر کچھ ادھر کچھ. او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو, کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو, ختم. اور سنت کو فالو کرو. سنت میں کیا ہے, رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا, آیت الکرسی پڑھ لی, سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا, بس. اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازم. وہ جن نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے, وہ جن, ٹھیک ہے نا, تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ. یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت. تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے, کیا گلے میں جاہلوں کی طرف پٹے ڈال کے. وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا, لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو, اس کو اٹھا کے پھینکو. ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ. اللہ زندگی دے رہا ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو.
اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کم بختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو, یہ سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. اچھا بھائی, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما ہذہ التماثیل, یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین, بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ. آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے, یہی ملا ہے, تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو. اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا. جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے, آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو, وہ کہتے ہیں میرا خاندانی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا, چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی. تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو, ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے, آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ما ہذہ التماثیل, یہ کیا ہے. یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم, بے شک تم بھی, وآباؤکم تمہارے ابے دادے بھی, فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف, اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے, کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے, بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے, کیا آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا نا نا, میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب یہ نہیں ہے, وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ایک تدبیر سوچی انہوں نے, یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ, وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا, قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے, سمجھاتے رہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو, ٹھیک ہے نا, کیا کرواتا ہوں, ایک پراپر ورک شاپ, ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں افضل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا, یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ
میں دل میں کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور، یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا، میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے، یہ روزی دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ شادی کرانے والا، یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے، بڑی ہمت کی بات ہے، پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں، تو کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس، اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کڑھاڑا لٹکا دیا. اس کو کچھ نہیں کیا، اس کے گلے میں کیا کر دیا، کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے، بھئی یہ ہمارے بت کو، ہمارے بھگوانوں کو، خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ، برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے. یقال لہ ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک کی آنکھ غائب ہے، ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے، ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا، پتہ نہیں کدھر گیا ہے، تو آپ نے کیا یہ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے، چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں، اس نے کیا ہے. فاسألوہم، اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو، وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی، جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، تو سب ایک ہی کا نام لیں گے. ان سے پوچھ کے دیکھو، سب بتائیں گے اس نے کیا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو، بڑے ہی ظالم لوگ ہو، یہ کم بخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کم بخت بول نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا، لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں، وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا، آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الی انفسہم، ہاں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نفع، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کیا کریں گے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر